बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं कि नई वीडियो के साथ। तो आज की जो वीडियो है ये मुफ्ती तारक मसूद साहब के हवाले से है कि उन्होंने एक वाक़या जो बयान किया है। तो ये वाक़या इस्लामी वाक़या है, हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम के हवाले से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है। तो तमाम जो असहाब थे वो भी तशरीफ़ फरमा थे और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ फरमा थे। तो एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ, तो वो आदमी वहाँ का मुकामी नहीं था। तो जब वो हाज़िर हुए तो वो इस हालत में थे कि वो शख्स यहीं कहीं से आया है। मसलन उनकी जो ज़हरी हालत थी, तो बिल्कुल उनके जो कपड़े थे साफ़ थे, जो सर के बाल थे वो भी इसी तरह थे कि वो अभी फ्रेश या नहाया हुआ इंसान है। तो क्योंकि पहले जब पुराने वक्त में या अरबों के दौर में लोग घोड़ों पर या ऊँटों पर सफ़र करते थे और अरब ममालिक जो होते हैं वो ज़्यादा गर्मी होती है, तो जब वो सफ़र करते हैं तो वो गर्द-आलूद हो जाते हैं। उनके पता चलता है कि ये मुसाफिर है, सफ़र करके आया है। तो जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए तो वो बिल्कुल फ़्रेश थे। तो जो आपके सहाब थे तो वो तशरीफ़ फरमा थे, तो उन्होंने जब देखा तो वो बहुत हैरान हुए कि ये शख्स जो है यहाँ का मुकामी नहीं है, तो ये कहाँ से आ गया, ना ही हम इसको जानते हैं। तो दरअसल इस पर हम रिएक्शन देंगे जो मुफ्ती तारक मसूद साहब ने फरमाया है, तो वो बहुत अच्छा बयान करते हैं। तो आगे आप ख़ुद जो वीडियो है आप वाच करेंगे। तो इस वीडियो का जो फुल जो वीडियो है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो आप इसकी फुल जो अगर वीडियो देखना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में जो मैं लिंक दिया हुआ है वहाँ जाकर आप क्लिक करके पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मशहूर हदीस जिसको हदीस जिब्रील कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में एक शख्स आया और क्या था, शदीदु बयाद सियाब, इंतहाई सफेद कपड़े उस शख्स ने पहने हुए, शदीदु सवाद शार, इंतहाई स्याह बाल, ला युरा अलैहि असरु सफर वला यारिफुहु मिन्ना अहद। कितनी अजीब बात है, कह रहे हम में से कोई उसे जानता भी नहीं था लेकिन उस पे सफर के कोई आसार थे भी नहीं। तो बहुत अजीब सी बात है या नहीं है कि एक बंदे के इतने सफेद कपड़े, जबकि वो इस महल्ले का भी, क्योंकि पहले तो ऊंटों पे पैदल आते थे ना, तो भाई मैले कपड़े होते, हम कहते हैं पता नहीं कहीं से कहां से आया होगा, मिस्र से आया होगा, शाम से आया होगा, कहीं से आया होगा। वो लोग तो सब एक दूसरे को जानते थे, जैसे गांव में जानते, सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन कपड़ों की सफेदी से लग रहा है भाई मकामी आदमी अभी नहा धो के आया है, मगर हम में कोई उसको जानता नहीं है। और ऐसा जवान के उसके इंतहाई से अहबाल, और नबी से इतनी बेतकल्लुफी का इजहार जैसे कोई पुराना दोस्त हो। हत्ता असनदा रुकबतैहि इला रुकबतैहि व वज़अ कफ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि, अपने घुटने नबी के घुटनों के साथ मिला दिए, ऐसे दो जानों चिपक के बैठ गया जैसे और अपने हाथ अपनी या नबी की रान मुबारक पे रख दिए। तो कितना अजीब मंजर है। लेकिन हजरत उमर फरमाते हैं हम में ये गोया हदीस का मफहूम है कि हम में हिम्मत नहीं हुई कि नबी से पूछे कि ये कौन है। भाई देख रहे हैं बस, जो भी मंजर है देखते रहो, हो क्या रहा है भाई। नबी जब ना उसको डांट रहे हैं ना उसे कुछ कह रहे हैं, होगा कुछ हमें नहीं पता। और फिर आगे क्या फरमाते हैं कि नबी से सवाल पूछा, या मोहम्मद अखबिरनी अनिल इस्लाम, आप मुझे बताओ इस्लाम क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताना शुरू किया, और इस्लाम अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। सब सहाबा बैठे हुए हैं, सब ये मंजर देख रहे हैं, मगर किसी की हिम्मत नहीं है कि वो नबी की मजलिस में पूछ ले। तो चुप करके देखते रहो क्या हो रहा है। हम होते 20 दफा हम दरमियान में पहले उसको गिरबान से पकड़ के बाहर निकालते हैं, तू है कौन, किससे पूछ के आया है, और तू पहले बता, तू तेरे कपड़ों पे ना कोई असर है, जिन तो नहीं है कहीं। भाई देख रहे हैं कि जब नबी कुछ नहीं कह रहे तो सबसे ज्यादा एतराज किसको होना चाहिए था, नबी को। तो नबी हमसे ज्यादा जानते हैं, तो जब वो खामोश है तो हम भी क्या करें, चुप करके बैठे रहे, आराम से खामोशी से बैठे रहे। और फिर कितना अजीब मंजर कि घुटने नबी के घुटनों मुबारक के साथ मिला के पूछ रहे हैं कि अखबिरनी अनिल इस्लाम, आप बताओ मुझे इस्लाम क्या है। तो आपने फरमाया इस्लाम ये है कि
گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. رمضان زکوٰۃ دو، رمضان کے روز نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے، اور استطاعت ہے تو حج کرو. فرماتے ہیں اس نے کہا صدقتا، اے محمد آپ نے سچ کہا. حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں اور عجیب، فعجبنا یسألہ ویصدقہ. بھائی سوال بھی پوچھ رہا ہے اور خود ہی کہہ رہا ہے سچ کہا، تو یہ تو امتحان لینے کے لیے آیا ہے. اور امتحان کس کا ہو رہا ہے؟ معاذ اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. بھائی جو سوال پوچھتا ہے وہ یہ تو نہیں کہتا کہ آپ نے جواب بالکل صحیح دیا ہے، اس کا مطلب آپ کو تو پہلے سے پتا تو پوچھ کیوں رہے ہیں ہم سے. لیکن کسی صحابی میں یہ ہمت نہیں ہو رہی کہ نبی کے محفل میں سوال پوچھیں کہ یا رسول اللہ جب یہ پوچھا کیوں اس نے، یہ تو معاذ اللہ آپ کا امتحان لینے آیا گویا. پھر اس نے پوچھا، جبریل، وہ بعد میں پتا چلا وہ فرشتے جبریل علیہ السلام تھے. پھر پوچھا کہ مل ایمان کیا ہے، مل ایمان. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر ایمان لایا جائے. صدقتا، سچ کہا. پھر انہوں نے پوچھا کہ احسان کیا ہے، پھر آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم دیکھ رہے ہو، کیونکہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. صدقتا، اس نے کہا بالکل سچ کہا. کہا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا لا ادری، مجھے نہیں پتا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ جیسے مجھے نہیں پتا سامنے والے کو بھی نہیں پتا. سمجھ رہے ہو؟ یہ کسی کو بھی نہیں پتا. تو یہاں آپ نے جواب میں یہ نہیں کہا مجھے معلوم نہیں ہے، بلکہ آپ نے بتا دیا کہ جیسے تمہیں معلوم نہیں ہے، یہاں تم صدقتا نہیں کہہ سکتے، جیسے مجھے معلوم نہیں ہے تمہیں بھی. اس لیے آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل. عربی بڑی خاندانی زبان ہے، خدا کی قسم. عربی جو ہے نا بڑی پیاری زبان ہے، کسی کو صحیح آتی ہو تو عربی کی بلاغت کا عربی میں ہی مزہ ہے. مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. قرآن کی بعض آیتیں ایسی وجد والی ہیں نا کہ مزہ آتا ہے ان کو پڑھنے میں. جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا نا قلنا لا تخف انک انت الاعلی، اس کا اردو میں ترجمہ نہیں بنتا. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگر تھے نا تو جادوگروں نے ہزاروں لاٹھیاں پھینکی، سانپ بن کے حضرت موسیٰ کی طرف دوڑنے لگی. قرآن کہہ رہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ. موسیٰ نے دل میں کیا محسوس کیا؟ خوف. دیکھو قرآن کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ موسیٰ گھبرانے لگے، کیونکہ اگر گھبرانے لگتے نا دشمن پہ روب ختم ہو جاتا، دشمن کہتا ہار گئے. قرآن دل کی کیفیت بیان کر رہے. موسیٰ نے گویا اپنے ظاہر پہ کنٹرول کیا ہوا تھا. سمجھ رہے؟ ظاہر پہ کیا کیا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ کنٹرول کے مجھے بالکل گھبراہٹ نہیں ہے. لیکن قرآن دل کی کیفیت بیان کر رہا ہے. دل میں کیا تھا؟ خوف. یہ بلاغت ہے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خَافَ موسیٰ نہیں ہے، موسیٰ خوفزدہ ہو گئے. اس لیے کہ ہم کہتے ہیں نا فلاں خوفزدہ ہو گیا، تو اس سے یہ متبادر ہوتا ہے کہ یعنی دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کیا ہو گیا، اس خوف کے آثار دل سے کہاں آئے؟ جسم پہ. حضرت موسیٰ نے اپنے اوپر کنٹرول کیا کہ یہ اتنا بڑا مقابلہ ہو رہا ہے اسلام اور کفر کا، ایمان اور کفر کا، کہ اگر میں گھبرانے لگا نا ان کے سامنے تو یہ ان سے ان کا مورال کیا ہو جائے گا؟ بلند. ان کا حوصلے بلند. تو قرآن کہہ رہا ہے اوپر سے تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، لیکن دل کی کیفیت کون جانتا ہے؟ اللہ. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ. قرآن کہہ رہا ہے دل کے اندر موسیٰ کو خوف محسوس ہوا. قلنا، ہم نے کہا. ہم نے کیا کہا؟ دل کے اندر وحی کی اللہ نے بھی. دل گھبرا رہا ہے تو دل میں وحی کی. لا تخف، اے موسیٰ خوف مت کر. انک انت الاعلی، آج کے دن تو ہی غالب ہوگا. یہ نہیں کہا انک الاعلی، نا 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 نا، انک الاعلی نہیں کہ تو غالب ہوگا. انکا، دیکھو انکا معنی بھی وہی ہے جو انکا انتا ہے. کا مطلب بھی تو، انتا کا معنی بھی تو. تو جب ایک دفعہ کا کہہ دیا تو دوبارہ انتا کہنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ابے چھوڑو یار، رہنے تو تم لوگ کو بہت مشکل ہے بات سمجھا. مجھے مزہ آ رہا ہے نا اس آیت میں، وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا انک الاعلی کہ تو کیا ہو جائے گا، تو ہی برتر ہوگا، تو ہی غالب ہوگا.
انکا انتا یہ تاکید کے لیے، اے موسیٰ تو صرف تو، ٹھیک ہے نا، اکیلا، الاعلی، اور اعلی بھی نہیں ہے. اصولی طور پر خبر پر الف لام داخل نہیں ہوتا. گرامر کے لحاظ سے اصولی طور پر انکا انتا اعلی ہونا چاہیے، یا انکا، سوری انتا نہیں، انکا اعلی. مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ. سمجھتے نہیں ہو بات، جب پڑھو گے نہیں رات کو تو سمجھو گے نہیں بات کو. انکا اعلی ہونا چاہیے، اے موسیٰ تو غالب آ جائے گا، یہ مطلب ہوگا سیدھا سیدھا ترجمہ اس. اللہ نے اعلی پہ الف لام لگا دیا. الف لام جب لگتا ہے نا کسی، تو وہ کسی اسپیسیفک چیز کو کہتے ہیں. جیسے کتاب کا مطلب کوئی بھی کتاب، الکتاب کا مطلب کوئی اسپیسیفک، کوئی خاص کتاب. آپ جب کہتے ہیں بندہ آیا ہے، بچے گھر میں آ کے بتا رہے ہوتے ہیں پنجاب میں بندہ آیا ہے، کراچی میں کہتے ہیں آدمی آیا ہے کوئی. یہ بندہ کا لفظ پنجاب سے امپورٹ ہوا ہے. کراچی میں لوگ کہتے تھے کوئی انسان آیا ہے، کوئی آدمی آیا ہے، تو پنجاب میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ بندہ آیا ہے. اچھا شگون کے انسان کا بچہ بن جائے، وہ بندہ بن جائے، ٹھیک ہے نا. تو ہم جب کہتے ہیں کوئی بندہ آیا ہے، یہ ایک بندہ آیا ہے، تو وہ ان نون ہوتا ہے. اکثر ابو کو بتا رہے ہوتے ہیں ابو ایک انکل آئے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی ہے. لیکن اگر ایسا بندہ آیا ہو جس کا آپ کو پتا ہو، یعنی پہلے آ چکا ہو اور آپ اس کے انتظار کر رہے ہو، وہ اسپیسیفک وہ بندہ آ چکا ہو، تو عربی میں کہیں گے البندہ. بندہ عربی کا لفظ نہیں، لیکن میں سمجھانے کے لیے. جاء رجل یو سڑے راغلے، یو سڑے کہیں گے نا، یو سڑے راغلے، موقع دے کے بھاگ لے. ایک بندہ آیا ہے، جاء الرجل، تو اس کا مطلب وہ ایک مخصوص بندہ ہے جس کا پہلے سے آپ کی کھوپڑی میں تصور ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے انکا انت الاعلی. الاعلی کا مطلب کہ جب مقابلہ ہو رہا ہے نا، تو جو شخص برتر آنے والا ہے، لوگوں کے ذہن میں گویا کہ اس کا ایک تصور ہے کہ ایک نہ ایک جیتے گا، تو وہ جو جیتنے والا مخصوص شخص ہے، آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے وہ، اور صرف آپ ہی ہو. الاعلی کون ہے آج؟ الاعلی، اعلی نہیں بلکہ الاعلی کون ہے؟ پورا ترجمہ ہو نہیں سکتا اس کا. وہ کون ہے؟ اے موسیٰ صرف اور صرف تو ہی ہے. تو لا تخف، تجھے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا بات کر رہا تھا میں، یہ آیت کہاں سے آ گئی؟ ہاں، تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، یہ بھی کیا ہے؟ بلاغت ہے. جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل، مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا. تو پھر حضرت جبریل نے، وہ جو انسان تھے، وہ جبریل تھے، انسان کی شکل میں آئے تھے، انہوں نے پوچھا کہ علامات بتائیں، تو آپ نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا. اس حدیث پہ جو ادب والی بات ہے وہ میں بھی گچی پکڑ کے رکھنا بھول نہ جاؤں، لیکن اس حدیث میں بات آ گئی ہے. تو ایک دلچسپ بات کیا ہے، آپ نے قیامت کی پہلی علامت بتائی کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی. یعنی لونڈی اور غلام سے جو بچہ پیدا ہوگا، وہ ماں کا بیٹا کم اور ماں کا باپ، بولو، زیادہ. ماں کا مولا اور ماں کا آقا زیادہ ہوگا. غلام کی مثال نہیں دی، کیونکہ غلام مرد ہوتا ہے نا، اس پہ تصرف تھوڑا سا پھر بھی کم ہوتا ہے. یعنی وہ آپ کی ملکیت میں ہوتا ہے لیکن اس پہ کنٹرول کم ہوتا ہے کیونکہ آدمی ہے. جب عورت آپ کی ملکیت میں ہوتی ہے، لونڈی، اس پہ وہ تو کمزور ہے نا، اس پہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کا تصرف زیادہ. تو جو مکمل غلام اور باندی تھی، وہ جب جنے گی جس نسل کو، تو ہونا تو یہ. تو جی ویور، آپ نے طارق مسعود صاحب کو سنا ہے. تو جب یہ بیان کرتے ہیں تو یہ بالکل اسی طرح کا سین منظر جو ہے لگتا ہے، جب بیان کرتے ہیں تو سامنے نظر آتا ہے. تو اس طرح کھو جاتے ہیں اس میں. تو بہت اچھا بیان کرتے ہیں، اور میں بھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان باتوں کی اور جو واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے سمجھ آئی ہوگی. تو اس کے بعد میں آپ سے